اچھا، آج کے ڈان اخبار میں فرنٹ پیج پہ ایک خبر تھی کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی نے جو ٹکٹ کی جو فیس ہے ان کو وہ کتنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے پی ایم ایل این سے یا پی ٹی آئی سے الیکشن لڑنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ان کی ٹکٹ ملے تو نیشنل اسمبلی کی ٹکٹ کی فیس جو ہے وہ 2 لاکھ ہے، اور اگر آپ نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے تو اس کی فیس جو ہے وہ 1 لاکھ ہے۔ اچھا، اس کی اس میں یہ بھی تھا خبر میں کہ جو پی ایم ایل این کا جو ریپریزنٹیٹیو تھا یا ان کا جو نمائندہ تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ ضروری ہے کرنا، کیونکہ اس سے جو نان سیریس جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ جو سنجیدہ نہیں ہوتے، جو امیدوار الیکشن لڑنے کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہوتے، ان کو ایک مطلب ان کو ویڈ آؤٹ کر دیا جاتا ہے یا وہ اس پروسیس میں شامل نہیں ہوتے۔ اچھا، اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے، ان پارٹیوں کے لیے سنجیدہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہو۔ مطلب اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ چاہے کتنے ہی سنسیئر ہوں، آپ کے پاس کتنا ہی علم ہو، نظریہ ہو، کتنی ہی آپ محنت کرنے کو تیار ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ ان پارٹیوں میں ایک سیریس سنجیدہ امیدوار کے طور پہ نہیں دیکھے جائیں گے۔ اب یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے، کیونکہ سرمایہ داری جو جمہوریت جس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے پہ چلتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ پچھلے سال یا کچھ سال پہلے جب یہ دوبارہ سے الیکشن کا ایک گہما گہمی شروع ہوئی تھی تو اس میں تو ایون کہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بھی آپ کو کروڑ روپے یا کتنے وہ آپ کو دینے پڑتے، ڈونیشن دینی پڑتی تھی پارٹی کو۔ تو یہ جو پیسے کا استعمال ہے سیاست میں، یہ صرف ٹکٹ دینے یا لینے اس پہ صرف مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت دور دور تک اثرات جاتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے بزنسز ہیں، کارپوریشنز ہیں، وہ بھی اس میں اپنی ڈونیشنز دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا پھر پولیٹیکل اثر و رسوخ چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جب پالیسی بنے، کوئی قانون بنے، تو اس میں ان کے فائدے کو یا ان کے مفادات کو مد نظر رکھا جائے۔ اور یہ یہاں پہ تو انفارملی ہوتا ہے۔ امریکہ میں تو اس کے لیے باقاعدہ لابیز ہیں، مطلب آپ کی لابی ہے، فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی لابی ہے، ہاسپٹلز کی لابی ہے، ڈاکٹروں کی لابی ہے، پھر جو گن یوز کرنا چاہتے ہیں یا اس کا فری استعمال چاہتے ہیں ان کی لابی ہے، ٹوبیکو کی لابی، مطلب ہر ایک چیز کی لابی ہے۔ وہاں پہ انہوں نے سسٹم ہی ایسا بنا دیا کہ وہ لابی کے ذریعے جو ہے وہ پیسہ دیتے ہیں اور اس سے اپنا کام چلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیونکہ سسٹم نہیں ہے تو موسٹلی انڈر دا ٹیبل یہ ڈونیشنز جاتی ہیں، اور ان کا تو کسی کو حساب کتاب بھی نہیں پتہ۔ اور اس کے علاوہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو صرف ٹکٹ کے پیسے ہیں نا، اس کے علاوہ جو الیکشن میں خرچ ہوتا ہے وہ تو کروڑوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کی ایک کا رول ہے کہ آپ نے صرف زیادہ سے زیادہ ایک حد تک پیسے خرچ کرنے ہیں، لیکن اس کا کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اس میں کیونکہ آپ کے پاس جو پیسے آتے ہیں، جو آپ کو لوگ کسی بھی طرح سے مدد کرتے ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، تو وہ تو گنا ہی نہیں جاتا۔ تو یہ ایک مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ جو سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے یا سرمایہ دارانہ یہ ایک الیکٹورل سسٹم ہے، اس میں پیسے کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں یہ ٹکٹ لینے کے لیے اتنے پیسے دینے کو تیار ہوتے ہیں، وہیں جب 2013 میں ایک تجویز تھی کہ جو کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہیں یہ لوگ، تو وہاں پہ بھی جو فیس ہے اس کو زیادہ کر دیا جائے، وہاں پہ انہوں نے اس کی بہت زیادہ مخالفت کی۔ تو اس پہ تھوڑی سا ان کا دوغلا پن بھی نظر آتا ہے، کیونکہ جو کاغذات نامزدگی آپ جمع کراتے ہیں وہ پیسے جو ہوتے ہیں وہ تو سرکاری خزانے میں جاتے ہیں، تو ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جبکہ جب یہ ٹکٹ کے لیے پیسے دیتے ہیں تو اس کا ان کو پرسنل بینیفٹ ہوتا ہے، تو ان کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ آپ کو وہیں سے نظر آتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم بھی اس کے خلاف ہیں کہ کاغذات نامزدگی کی فیس زیادہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں جتنی ہے اس سے بھی کم ہونی چاہیے، تاکہ عام لوگ جو ہیں جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ لڑ سکیں اور ان کے سامنے جو ہے دروازے کھلے ہوں۔ لیکن ہم اگر ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میں اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ ان کا دوغلا پن تھا۔ بہرحال اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً ہائی جیک ہو گیا ہے ان لوگوں سے جن کے پاس پیسے ہیں۔
تو جب ہم برابری پارٹی پاکستان کی فنڈنگ کی بات کرتے ہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسے والے لوگ نہیں ہوں گے تو آپ کیسے پارٹی کو فنڈ کریں گے اور کیسے آپ الیکشن لڑیں گے، تو اس کا جواب آپ کو یہیں سے مل جاتا ہے. مطلب برابری پارٹی پاکستان تو ٹکٹ کے بھی پیسے نہیں لیتی. ہم نے ٹکٹ کی کوئی فیس اس وقت نہیں رکھی ہوئی. اگر آپ عام لوگوں میں سے ہیں، مطلب آپ مڈل کلاس کے محنت کش طبقے سے ہیں، تو آپ ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں، اور اگر آپ باقی کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں تو آپ کو ٹکٹ پارٹی دے دے گی وداؤٹ اینی فیس. لیکن پھر پارٹی چلے گی کیسے، یہ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے نا. تو ایسا ہے کہ اگر آپ اس کا حساب لگائیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ فرض کیا پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی یا کوئی بھی پارٹی ہے، اس کو اگر 100 لوگ الیکشن لڑنا چاہتے تھے اور انہوں نے وہاں پہ 2-2 لاکھ جمع کرائے، تو آپ یہ سوچو کہ ان 100 لوگوں سے ان کے پاس 2 کروڑ روپے جمع ہو جائیں گے. اچھا، اگر آپ اس کا اب مقابلہ کرو عام لوگوں سے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو الیکشن لڑنے والے ہیں یا جو پالیٹکس میں لوگ ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں، جو ایک حکمران طبقہ ہے، یہ تو چند لاکھ لوگ ہیں، شاید چند ہزار ہوں گے، لاکھوں میں بھی شاید نہیں ہوں گے، جبکہ عام لوگ جو ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں. تو آپ اسے صرف یہ اندازہ لگا لو کہ اگر عام لوگ جو ہیں وہ اپنے طبقے کی پارٹی کو اگر اسی طرح فنڈ کریں، اور آپ یہ دیکھو کہ اگر 500 روپے بھی کوئی مطلب یہ لوگ دے دیں اور کروڑوں کی تعداد میں دیں، تو آپ دیکھ لو کہ کتنے زیادہ پیسے ہو جائیں گے، کتنا بڑا فنڈ ہو جائے گا، جس سے کہ عام لوگوں کی پارٹی بڑی ہو سکتی ہے، الیکشن کیمپین کر سکتی ہے، پروموٹ کر سکتی ہے، لوگ اپنے لیے اسی طرح سے پیسے جمع کر کے اور الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو یہ جو لوگوں کو بہت ہی عجیب و غریب بات لگتی ہے نا کہ پارٹی جو ہے، عام لوگوں کی پارٹی وہ چل نہیں سکتی یا وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی، عام لوگ جو ہیں وہ بالکل الیکشن نہیں لڑ سکتے. وہ ایک ہمارے پاس ہینڈی کیپ ہے کہ ہمارے پاس امیر کبیر لوگ نہیں ہیں. لیکن اگر عام لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھیں اور سوچیں، اور اگر پارٹی کے نظریے پہ وہ یقین رکھتے ہیں، اور اگر وہ برابری پارٹی کا مطلب برابری کا نظام لاگو کرنا چاہتے ہیں، یہ سسٹم بدلنا چاہتے ہیں، اور وہ اس سے دل پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر وہ اس کے لیے نہ صرف کہ اپنا وقت دیں گے، اپنی جو ان کی کوششیں ہوں گی، محنت ہوگی، وہ اس کے لیے صرف کریں گے، بلکہ وہ پارٹی کو فائنینشلی بھی جتنا ان سے ہو سکے گا وہ اس کو سپورٹ کریں گے. تو عام لوگوں کی پارٹیاں اسی طرح بنتی ہیں. اور کیونکہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ جو آج کل چل رہا ہے، یہ پوری دنیا میں جو رائج ہے، یہ اسی طرح سے چلتا ہے. لیکن ہماری طرح کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کو اتنا زیادہ پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، کیونکہ جب ایک دفعہ لوگ کنونس ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے یہی پارٹی ٹھیک ہے، اور وہ خود اپنی پوری ایفرٹ اس میں ڈالتے ہیں، تو پھر پیسے کا کردار جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، لوگوں کا کردار زیادہ ہو جاتا ہے. یو ایس میں اس کی مثال ہے ہمارے سامنے، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یو ایس میں بھی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، اور وہاں پہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں، لابیز ہیں، وہ فنڈ کرتے ہیں. لیکن جب برنی سینڈرز نے پچھلی دفعہ الیکشن لڑا تھا، تو اس نے عام لوگوں سے فنڈ ریزنگ کی تھی، اور اس کو $3 $5 $50 مطلب بہت ہی چھوٹی اماؤنٹ میں اس کو لوگوں نے فنڈ کیا. لیکن کیونکہ بہت زیادہ لوگوں نے فنڈ کیا، تو انفیکٹ اس کے پاس، میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد ہے، اس کا جو فنڈ ریزنگ تھی وہ سب سے زیادہ کامیاب تھی. تو اپنی حیثیت کو، اپنے ہمت کو آپ کم نہ کریں، اور آپ اپنے آپ پہ اعتبار کریں، اپنے آپ پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ کو. اور آپ اگر مل جائیں، اگر عام لوگ آپس میں متحد ہو جائیں، منظم ہو جائیں، اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تو یہ بالکل ممکن ہے. تو آپ اس میں ذرا سوچیں، برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہوں، کیونکہ یہی مستقبل ہے. اسی سے پاکستان کا مستقبل بہتر ہوگا، اسی سے آپ کا مستقبل بہتر ہوگا، اسی سے لوگوں میں خوشحالی آئے گی. بہت شکریہ.